اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین یجب تقدیم المبتدأ علی الخبر فی اربعۃ مواضع اذا کان المبتدأ مما له الصدارة مثل ما التعجبیۃ نحو ما احسن الصدق۔ بڑی اہم ابحاث ہیں، قابل غور اور توجہ ہیں۔ مبتدا اور خبر کے مراتب کے متعلق کو بیان کر رہے ہیں کہ چار مقامات پر واجب ہے کہ مبتدا خبر پر مقدم ہو۔ خبر سے مؤخر کرنا جائز نہیں ہے مبتدا کو۔ کب؟ پہلا مقام ہے اذا کان المبتدأ مما له الصدارۃ، جب مبتدا ایک ایسا اسم ہو جس کو صدارت کلام چاہیے، جو کلام کے آغاز اور کلام کے شروع میں آنا پسند کرتا ہے، جیسے ما تعجب، تعجب والی ما، یعنی جو صیغہ تعجب جو ہوتا ہے، فعل تعجب کے صیغے سے پہلے جو ما آتی ہے وہ صدارت کلام کی متقاضی ہوتی ہے اور مبتدا بن رہی ہوتی ہے، لہٰذا اس مقام پر مبتدا کو مؤخر نہیں کر سکتے۔ ما احسن الصدق، ما احسن، ما احسن صدق، یہاں پر ما جو ہے کیا ہے؟ مبتدا ہے۔ چونکہ ما کو صدارت کلام چاہیے، ہمیشہ احسن کے صیغے سے پہلے آتی ہے، بعد میں نہیں آ سکتی، لہٰذا یہاں پر مبتدا کو مقدم رکھنا واجب ہے۔ وَكَمِلْ خبریت، دوسرا مقام جب مبتدا کم خبریہ ہو، چونکہ کم خبریہ کو صدارت کلام چاہیے ہے، اس لیے اس کو ہم مؤخر نہیں کر سکتے بلکہ مقدم ہی رہے گا۔ جیسے کم عبیدن فی بیت ابی، کم عبیدن، کم جو ہے یہاں صدارت کلام میں کلام چاہتا ہے اور کم خبریہ ہے، اس کو مقدم کرنا واجب ہے۔ وَأَسْمَاءِ الشَّرْطِ وَالِاسْتِفْهَامِ، تیسرا مقام جب مبتدا اسماء شرط یا اسماء استفہام ہو، تو چونکہ اسماء شرط اور اسماء استفہام صدارت کلام کے متقاضی ہوتے ہیں، لہذا ان کو مؤخر نہیں کیا جائے گا، مقدم کرنا واجب ہے۔ میں یکسل یکسر، من اس میں شرط ہے، مقدم ہی رہے گا، یا مبتدا مقدم رہے گی۔ ومن فی الدار میں من جو ہے استفہامیہ ہے، یہ مقدم رہے گا۔ چوتھا مقام او مضافن الی اسماء الشرط والاستفہام، یا مبتدا جو ہے وہ مضاف ہو اسماء شرط اور اسماء استفہام کی طرف۔ غلام و من تکرم ہو، اکرم ہو، تو یہ غلام مضاف ہے من شرطیہ کی طرف، تو لہٰذا اس کو مقدم ہونا ضروری ہے۔ غلام و من فی الدار، غلام مضاف ہے من استفہامیہ کی طرف، لہٰذا اس کو مقدم ہونا چاہیے، واجب اس کو مقدم ہونا۔ او مقرونن بما لہ الصدارۃ، یا وہ ملا ہوا ہو مبتدا ایک ایسی چیز کے ساتھ جس کو صدارت کلام چاہیے۔ للموت فی الارض، للموت فی رضا اللہ، للموت فی رضا اللہ خیر من الحیات، للموت فی رضا اللہ خیر من الحیات۔ او مشابہن، مشتبہن بما لو صدارہ، یا مشابہ ہو، مشبہن
ایسی چیز کے جس کو صدارت کلام چاہیے. الذی یدلنی علی مطلوب فعل و مکافات. اذا استوى المبتدا والخبر فی التعریف والتنکیر دون قرینۃ تبین المراد. جب مبتدا اور خبر معرفہ اور نکرہ ہونے میں برابر ہوں اور کوئی قرینہ بھی ایسا موجود نہ ہو جو اس بات کو معین کرے کہ ان میں سے مبتدا کون سا ہے اور خبر کون سی ہے، تو ایسی صورت میں جو پہلے ہوگا وہ مبتدا ہوگا، جو بعد میں ہوگا وہ خبر ہوگا. یعنی مبتدا کو مقدم کرنا اس صورت میں واجب ہے. جیسے اخوکا سندی دونوں معرفہ ہیں، پہلا مبتدا ہوگا. اکبر من کا سنن و ابلغ من کا حنکتن، تو یہاں پر جو ہے اکبر من کا ابلغ من کا مبتدا خبر ہیں، پہلا مبتدا ہوگا دوسرا خبر ہوگا. اما اذا وجدت قرینۃ تبین المراد، لیکن جب قرینہ پایا جائے جو مراد کو واضح کرے، ایک ایسا قرینہ موجود ہو جس سے سمجھا جا سکے کہ مبتدا کون سی ہے خبر کون سی ہے، فیجوز و تقدیم الخبر ہے، تو ایسی صورت میں خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا جائز ہوگا اور مبتدا کو مؤخر کرنا جائز ہوگا. فنقول، جیسے ہم کہتے ہیں رجل صالح حاضر، رجل صالح حاضر. یہاں پر کون سا قرینہ ہے؟ بڑی اہم بات کر رہے ہیں جس سے آپ خبر مبتدا کو سمجھ سکتے. رجل مبتدا ہے، حاضر خبر ہے. رجل بھی نکرہ ہے، حاضر بھی نکرہ ہے. ٹھیک ہے، کہتے ہیں یہاں پر رجل صالح حاضر بھی کہہ سکتے ہیں، حاضر رجل صالح بھی. مبتدا کو مقدم بھی کر سکتے ہیں، مبتدا کو مؤخر بھی کر سکتے ہیں. کیوں؟ قرینہ کون سا ہے؟ کہتے ہیں ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ اگر نکرہ کی صفت نکرہ لگائی جائے تو نکرہ خاصہ ہو جاتا ہے. جب نکرہ خاصہ ہو جائے تو معرفہ کے حکم میں چلا جاتا ہے، پھر اس کو مبتدا بنا سکتے ہیں. اب یہاں پر رجل صالح، رجل کی صفت لگی ہے صالح کے ساتھ، تو صالح نے آ کر رجل کو خاص کر دیا ہے. لہذا رجل صالح پہلے ہو تب بھی اس کا مبتدا ہونا واضح ہے، بعد میں تب بھی اس کا مبتدا ہونا واضح، چونکہ نکرہ خاصہ ہے، نکرہ خاصہ مبتدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر التباس نہیں لازم آتا. اذا کان الخبر معصورا بالا او انما، جب خبر الا اور انما کے ذریعے محصور ہو تو اس وقت بھی خبر کو مؤخر اور مبتدا کو مقدم کرنا واجب ہے. مل کسلان الا خاسر، تو اب جو ہے خاسر معصور بہ ہی ہے یا معصور فی ہے، لہذا خبر اور الکسلان مبتدا ہے. انما الجاہل من لا یعتبر، الجاہل جو مبتدا ہے اور من لا یعتبر جو وہ خبر ہے، چونکہ حکم جو ہے منحصر ہو رہا ہے من لا یعتبر میں. اذا کان الخبر جملۃ طلبیۃ، جب خبر جملہ طلب ہو تو اس وقت بھی اس کو مؤخر کریں گے اور وہ خبر بنے گی، مبتدا کو مقدم کرنا واجب ہوگا. جیسے الدرہم انفق ہو، الدرہم مبتدا ہے، انفق چونکہ جملہ طلب ہے اس لیے کو مؤخر کریں گے، خبر ہے. اخوک لا تؤذیہ، یہاں پر بھی ایسے ہی اخوک مبتدا ہے، لا تؤذیہ. او فعلا رافعا لضمیر المبتدا، یا خبر فعل ہو جو رفع دے رہی ہو مبتدا کی ضمیر کو. یعنی کیا؟ یعنی خبر فعل ہے، فعل کے ساتھ ایک ضمیر متصل ہے جو پلٹ رہی ہے مبتدا کی طرف، اور وہ ضمیر مرفوع ہے اس فعل کی وجہ سے، یعنی فعل کا فاعل ہے، تو اس مقام پر بھی مبتدا کو مقدم کرنا واجب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ضمیر ما قبل کی طرح پلٹتی ہے، ما بعد کی طرح نہیں پلٹ سکتی. مبتدا کو مقدم کریں گے تو ضمیر اس کی طرف پلٹے گی، اگر مبتدا کو مؤخر کر دیں گے تو ضمیر اس کی طرف نہیں پلٹے گی. پھر الحاکم انصفا فی حکم، انصفا میں جو ضمیر ہوا ہے اس کو انصفا ضمیر مستتر کو
رفع دے رہا ہے اور اس کا مرجع الحاکم ہے، لہذا الحاکم کو مقدم کیا گیا ہے اور وہ مقدم کرنا واجب ہے۔ فائدہ وفیما خلل اماکن المذکورۃ یخیر بین تقدیم الخبر و تاخیرہ، مذکورہ مقامات کے علاوہ باقی تمام مقامات پر اختیار ہے خبر کو مقدم کریں یا مؤخر، کلما استقام المعنی وحصل الفائدہ، ہر صورت میں معنی بھی قائم رہے گا اور فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم۔